پاکستان کے خوبرو اور پرکشش اداکار اعجاز دورانی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اداکار بنیں گے۔ دو پروڈیوسرز کے درمیان ہونے والے دن رات کے مقابلے نے انہیں ایسا اداکار بنایا جو جب سکرین پر جلوہ افروز ہوتا تو صنف نازک کے دل ان کے خوبرو اور پرکشش شخصیت کو دیکھ کر دھڑکنا بھول جاتے۔ جانے من جانے بہاراں جلال پور جٹان میں آنکھ کھولنے والے اعجاز دورانی نے بہترین تعلیم کے لیے 1956 میں لاہور کے دیال سنگھ کالج کا رخ کیا تو مقصد صرف یہ تھا کہ پڑھ لکھ کر سرکاری عہدہ سنبھالے۔ فرصت ملتی تو کالج کے قریب ریسٹورنٹ میں شام کی چائے پیتے اور یار دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے پہنچ جاتے۔ یہ وہ ریسٹورنٹ تھا جہاں فلمی شخصیات کی بیٹھک بھی لگا کرتی۔ اس روز بھی وہ دوستوں کے ساتھ سنگت جما رہے تھے کہ ہدایتکار منشی دل کے اسسٹنٹ سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے ان کی پروقار شخصیت کو دیکھ کر فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ رش کے چمن گنجا دہن سیمی بدن میری نظروں میں جو پیار کی بات ہے کوئی شکوہ زبان پر تمہارا نہیں۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن دوستوں کے اصرار پر سوچا کہ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یوں اعجاز دورانی کو پہلی بار فلم حمیدہ میں معمولی سا کردار سبیحہ خانم کے بھائی کا ملا جو زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اعجاز دورانی کو یہ کردار محض حسن اتفاق سے ہی ملا تھا کیونکہ اس زمانے میں ایک ہی موضوع پر دو پروڈیوسرز الگ الگ فلمیں بنا رہے تھے۔ دونوں میں زبردست مقابلہ تھا۔ کوشش یہ تھی کہ کسی طرح آندھی طوفان کی طرح فلم مکمل کر کے سینما گھروں کی زینت بنائی جائے۔ ایک طرف ہدایتکار منشی دل کی حمیدہ تھی تو دوسری طرف ہدایتکار لقمان کی لخت جگر۔ اب یہ ہدایتکار منشی دل ہی تھے جنہوں نے مرکزی کردار کے لیے تو اداکار انہیں مل گئے تھے لیکن چھوٹے موٹے کرداروں کے لیے وہ پریشان تھے۔ جو ملتا اسے فلم میں شامل کر لیا جاتا کیونکہ ان کی توجہ کا مرکز ہیرو اور ہیروئن تھے۔ دوسرے ہدایتکار پر سبقت لے جانے کی اس جنگ نے ان کے اسسٹنٹ کو اس ریسٹورنٹ تک پہنچایا جہاں اعجاز دورانی یار دوستوں کے ساتھ محفل جمائے بیٹھے تھے۔ اب اسے ایک اور اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں فلموں کے ہیرو سنتوش کمار کے ہوتے ہوئے حمیدہ نے لخت جگر سے زیادہ کامیابی اپنے دامن میں سمیٹی۔ مختصر سے کردار میں اعجاز دورانی کی اداکاری کا معیار عروج پر رہا اور پیشہ ورانہ اداکار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ پذیرائی حاصل کر گئے۔ خود کو بڑی اسکرین پر دیکھنے کے بعد اعجاز کے اندر فنکاری کا شوق پیدا ہوا لیکن پھر مرزا صاحبان میں مہمان اداکار بن کر پردے سیمین پر دوبارہ نظر آئے۔ اعجاز دورانی کی اگلی 2-3 سال تک جو فلمیں سینما گھروں کی زینت بنی انہیں کوئی خاص کامیابی نہ دلائی۔ اس دوران وہ مینا شوری، شمیم آرا اور سبیحہ خانم تک کے ہیرو بنے لیکن نظر یہی آئے کہ کامیابی سے ان سے روٹی ہوئی ہے۔ این ممکن تھا کہ اعجاز تک ہار کر فلم نگری چھوڑ جاتے لیکن 1959 میں مسرت نذیر کے ساتھ ان کی کامیاب فلم راز نے جیسے ان کو شہرت اور مقبولیت کا وہ راستہ دکھائے جس کی راہ میں چلتے ہوئے وہ کامیاب اداکاروں کی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ گمراہ اور 16 آنے کے بعد اعجاز کی پہلی پنجابی زبان کی فلم سچے موتی بھی پر ستاروں کے لیے پیش کی گئی۔ اعجاز دورانی اس دوران پاکستانی فلموں کے مستند اور کامیاب اداکار تصور کیے جانے لگے جو ملک ترنم کی اداؤں پر ایسے فدا ہوئے کہ ان سے بیاہ رچا لیا۔ 3 صاحبزادیوں کے والد بنے لیکن لگ بھگ 12 سال بعد یہ شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ اعجاز دورانی کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم زرقا تھی۔ ریاض شاہد کی اس تخلیق میں اعجاز دورانی کی اداکاری نے ہر کسی کو متاثر کیا۔ فلم کے گیت اور کہانی تو آج بھی کلاسک ہونے کا درجہ رکھتے ہیں۔ اعجاز کی ایک اور تخلیق انورا نے پلیٹینیم جوبلی کا ریکارڈ بنایا لیکن جو شہرت اور کامیابی انہیں 1970 میں ریلیز ہونے والی مشہور لوک رومانوی داستان پر مبنی کلاسک فلم ہیر رانجھا سے ملی وہ انہیں اور ممتاز بنا گئی۔ فردوس بیگم ہیر کے روپ میں تھی تو اعجاز رانجھا کے رومانوی مکالمات اور گیتوں نے تو اعجاز اور فردوس بیگم کو اور قریب کر دیا۔ فردوس بیگم کے ساتھ ان کی جوڑی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ بیشتر فلم ساز دونوں کو لے کر فلمیں بنانے لگے۔ جبھی دونوں نے 37 فلموں میں پیار و محبت کی داستان دہرائی جو ان کی حقیقی زندگی میں بھی پیش آئی لیکن یہ شادی بھی علیحدگی پر ختم ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اعجاز نے 1967 میں بھی سپر ہٹ مرزا جٹ میں فردوس کے ساتھ روایتی محبت بری لوک کہانی میں کام کیا تھا۔ 1971 میں اعجاز دورانی کی پروڈکشن کے تحت بننے والی دوستی نے بھی سینما گھروں میں تہلکہ مچا دیا۔ شبنم اور اعجاز پر فلمائے گیت آرے آرے دل کے سہارے، چٹی ذرہ سیاح جی کے نام لکھ دے زبانیں زدے عام ہوئے۔ دوستی نے ڈائمنڈ جوبلی مکمل کر کے اعجاز کی قدر و منزلت میں اور اضافہ کر دیا لیکن اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اعجاز کی فلمیں ناکام ہونے لگی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی فلموں پر گنڈاسا کلچر حاوی ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے اور آخرکار یہ دنیا چھوڑ گئے۔